السلام علیکم ناظرین، اور نیوز کے ساتھ میں ہوں نیلا کرن۔ خبر شامل کرتے ہیں گڈانی سے ہمارے نمائندے علی حسن عثمان کی اس رپورٹ میں۔ گزشتہ روز ہب گڈانی شپ بریکنگ یارڈ میں مرکری سیلز سمیت لنگر انداز ہونے والے آئل ٹینکرز کے معاملے پر انکوائری شروع ہو گئی۔ اے ڈی سندھ الیاس بلوچ کی سربراہی میں محکمہ ماحولیات، پی اے ڈی، لیبر ڈپارٹمنٹ اور کمشنرز کے افسران نے سر جوڑ لیے۔ گڈانی شپ بریکنگ یارڈ کے پلاٹ نمبر 60 پر لنگر انداز ہونے والے بحری جہاز سے متعلق انٹرپول نے پاکستان کے اداروں کو اطلاع دی ہے کہ مذکورہ جہاز میں 1500 ٹن مرکری سلز موجود ہے، جس کی بنا پر اس جہاز کو بھارت اور بنگلہ دیش کی حکومتوں نے توڑنے کی اجازت نہیں دی، جبکہ پاکستان کے ایک شپ بریکر نے اس جہاز کو خرید کر جس کا اصل نام بھی تبدیل کر دیا۔ گڈانی شپ بریکنگ میں نہ صرف لنگر انداز کر دیا ہے بلکہ متعلقہ اداروں کی جانب سے این او سی کے اصول کے بغیر ہی جہاز پر کام بھی شروع کر رہا ہے۔ اس حوالے سے بی ڈی اے اور محکمہ ماحولیات نے اطلاع ملتے ہی کارروائی عمل میں لاتے ہوئے مذکورہ پلاٹ کو سیل کرکے شپ بریکر کو جرمانہ بھی عائد کر دیا۔ محکمہ ماحولیات کے ڈپٹی ڈائریکٹر عمران خان نے میڈیا کو بتایا کہ اس بحری جہاز کو محکمہ کی جانب سے کسی قسم کا اجازت نامہ نہیں دیا گیا۔ کولڈ ورک کے حوالے سے صرف نال کی کٹنگ کی گئی، اس لیے کہ لنگر انداز جہاز سمندر میں گھوم سکتا ہے، جس سے کوئی بھی حادثہ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ جہاز کا معائنہ مشترکہ ٹیم کرے گی، جس کے بعد ہی این او سی دی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بحری جہاز میں موجود سلج کے سیمپلز لے کر کراچی کی 2 لیبارٹریز کو بھجوائیں گے اور رپورٹ آنے کے بعد ہی شپ بریکر کے خلاف کوئی کارروائی ممکن ہوگی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اے ڈی سی جنرل لزبیلا الیاس بلوچ نے کہا کہ انکوائری جاری ہے، جرم ثابت ہونے پر شپ بریکر کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ رپورٹ کرتے ہیں رپورٹر علی حسن عثمان، آن نیوز ہب لسبیلا۔ لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ دیکھتے رہیے آن نیوز۔